بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیوں، حسب معمول امام صاحب نے فجر کی ابھی دونوں رکعتوں میں الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی ہے۔ یہ دونوں صورتیں انسانی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے بیان کے بعد جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر بڑے ہی خوفناک انداز میں کیا ہے، اور اہل جنت کا ذکر ضمناً آیا ہے۔ اور دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق پر اپنی قدرت کے ذکر کے بعد اہل جنت کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے، اور جہنمیوں کا ذکر ابتدا میں بہت ہی مختصر ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں تھیں کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، لیکن چونکہ آج جمعہ کا دن ہے اس لیے اس کی مناسبت سے میں سورہ جمعہ کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ ایک آیت ہے جو سورہ جمعہ کی ہے، اور یہ آیت سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کے ذکر کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی آپ کی بعثت کا مقصد یہ چار چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب جس کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس کتاب اور اس کتاب کے حاملین کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جو اس کتاب کے نزول کے زمانے میں تھے، نہیں، بلکہ قیامت تک جو لوگ اس کتاب پر عمل کرنے والے آئیں گے ان کی فضیلت ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو متنبہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا، جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، کہ دیکھو جیسے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا ہے ویسے تم نہ کرنا۔ اور اسے ایک عجیب ایسی مثال دے کر کے بیان کیا گیا ہے جو مثال ہر انسان اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو بے وقوف بتانا ہو، سب سے بے وقوف بتانا ہو، بڑا بے وقوف ہے تو اسے گدھا کہتے ہیں، اسے کتا بھی نہیں، کتا لالچی ہو اسے کتا کہیں گے، لیکن اگر بے وقوف ہو تو کوئی اسے کتا نہیں کہ کیا کہے گا؟ گدھا، نہ سمجھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ ایک ایک جملے پر میرے ساتھ آپ لوگ ذرا غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور تورات کی ایک فضیلت شاید انہی مجلسوں میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تورات ایک ایسی کتاب ہے جسے دوسری آسمانی کتابوں پر ایک فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا ہے؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دستے مبارک سے لکھا ہے، اللہ کے حکم سے لفظ کل سے وہ چیز وجود میں نہیں آئی، نہ لکھی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دستے مبارک سے لکھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں موجود ہے۔ تو تورات وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس سے مراد وہ تورات ہے جو اصلی تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نہ کہ وہ تورات جو آج یہود کے ہاتھوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا، یعنی تورات پڑھنے کا حکم دیا گیا، تورات میں جو چیزیں موجود ہیں ان پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، تورات میں جو فیصلے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وعد اور وعید ذکر کیے ہیں ان کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا ہے کہ وہ اس تورات کو پڑھیں، اسے سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کو اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو تم کیا کرو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پھر صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اس کتاب کے حامل نہیں بنے۔ کیا اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے؟ لاتے تھے۔ اس کتاب کو پڑھتے نہیں تھے؟ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کیوں فرمایا کہ سے حامل نہیں بنے؟ اس لیے کہ اس کتاب کو پڑھا ضرور لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے آج قرآن پڑھا زیادہ جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کم کی جاتی ہے، یا اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس کتاب کو پڑھا ضرور، سمجھا ضرور، لیکن اس کتاب کے مطابق لوگوں میں فیصلے نہیں کیے۔ اس کتاب کو پڑھا ضرور، سمجھا ضرور، لیکن اس کتاب کے مطابق فتوے نہیں دیے، بلکہ فتوے اپنی مزامزات اور اپنے طور پر مرتب کیے ہوئے اصول کی بنیاد پر دیے، ہے کہ نہیں؟ جیسے تورات کے اندر مثال کے طور پر رجم کا حکم موجود تھا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور زنا کرے تو اسے پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کو ان لوگوں نے مانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد لیا تھا کہ اپنے مابین جو فیصلے کرنا اس کتاب کے مطابق کرنا اور لوگوں کو صحیح فتویٰ اور صحیح تعلیم دینا، لیکن لوگوں نے اسے بدل دیا۔ تو ثم لم يحملوها، پھر اس کو لوگوں نے اس کے حامل نہیں بنے، اسے اٹھایا نہیں، یعنی اس کو پڑھا نہیں، پڑھا تو اس کو سمجھا نہیں، سمجھے تو اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اور اگر خود عمل کیا تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ان لوگوں کی مثال اس گدھے کی ہے، ان کی مثال اس بیوقوف نادان گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ گدھے کے اوپر آپ بخاری شریف رکھ دیجئے، گدھے کے اوپر آپ صحیح مسلم رکھ دیجئے، اور اس کے اوپر ایک گھاس کا گٹھر رکھ دیجئے، گدھا دونوں میں کوئی فرق کرے گا؟ بلکہ اس کے نزدیک گٹھر کی قیمت زیادہ ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، ہے کہ نہیں؟ وہ گھاس کو کھائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو وہ نہیں کھائے گا۔ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں لگی ہے۔
جیسے کہ کہا ہے کہ مصلح موت کیا ہے، چار پائے برو کتابیں چند، چار پائے برو کتابیں چند، یہ چار پائے یعنی یہ جانور ہے جس کے اوپر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ وہ شخص ساتھیوں جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو کتاب الہی کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی مثال کیا ہے؟ گدھے جیسی ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے لیکن اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بنو اسرائیل کی جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ گدھے کی ہے۔ وہ کتاب کا عامل، وہ قرآن کا عالم جو قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا ضرور ہے لیکن اس قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کی مثال کیا ہے؟ اس گدھے کی ہے جس کے اوپر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں، بلکہ گدھا اس سے بہتر ہے، گدھا اس سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ چار پائے جیسے ہیں بلکہ چار پائے سے بھی برے ہیں وہ لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چار پائے کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جنہیں ان لوگوں کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے، ان کے لیے بھی جو کتاب الہی کو پڑھتے نہیں ہیں۔ سال گزر جاتا ہے قرآن مجید کا ایک دور بھی ختم نہیں ہوتا، سال گزر گیا ان کے عمل میں قرآن مجید کی ایک پارے کو حفظ کرنے کا بھی اضافہ نہیں ہوا، تجارت میں اضافہ ہوا ہے، مال میں ان کے اضافہ ہوا ہے، معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ بیٹھ جائیں، اگر حکومتوں پر تبصرہ کرنا شروع کر دیں تو عجیب و غریب باتیں لے آئیں گے، بیٹھ جائیں اور اپنے مخالف کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیں تو اس کی عجیب و غریب باتیں نکال کر کے لے آئیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا؟ پچھلے سال اگر تم 12 رکعت سنت پڑھتے تھے تو اس سال کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ نوافل کا بھی اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پچھلے سال تم نے صرف فرض روزے رکھے تھے، آیا اس سال کچھ نفلی روزے رکھے بھی کہ نہیں رکھے؟ اگر کوئی شخص پچھلے سال اس کو تجارت میں 1 لاکھ کا فائدہ ہوتا ہو اور اس سال بھی 1 ہی لاکھ کا فائدہ ہو اس سال، تو کیا کہیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں اس سال، کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پر سال کے عمل میں، پچھلے مہینے کے عمل میں آیا ہمارے عمل میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ تو مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا لیکن اس کو ان لوگوں نے اٹھایا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے کہ جس کے اوپر کیا رکھا گیا ہو؟ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، تو وہ بیچارہ فرق نہیں کرتا کتابوں کا بوجھ ہے یا لکڑی کا گٹھر ہے اس کے پاس۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس مثل، بئس کے معنی برا کے، بئس مثل القوم، اس قوم کی مثال بہت بری ہے جن کی مثال گدھے کی دی جائے، لیکن آج انسان اس قدر بگڑ چکا ہے کہ وہ گدھے جیسے بننا چاہتا ہے، اپنے بال بھی گدھے جیسے بنواتا ہے کہ نہیں؟ گھوڑے کی کٹنگ، گدھے کی کٹنگ، یہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ انسانوں کی انسانی ذہنیت کی پستی ہے کہ وہ گدھے جیسے اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو بئس مثل، بری ہے مثال، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کو اللہ نے
فاسقوں فاجروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو حیوانوں کی مشابہت سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو پرندوں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو انسان کسی کو کوئی چیز ہدیہ دے دے، تحفے کے طور پر دے دے، تو اب اسے واپس نہ لے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل الکلب یعود فی قیئہ، اس کتے جیسی مثال ہے کہ کتا قے کرتا ہے اور پھر چاٹ لیتا ہے، قے کرتا ہے پھر چاٹ لیتا ہے۔ لیس لنا مثل السوء، ہمارے لیے ایسی بری مثال نہیں ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو امام خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے درمیان عبث کام اور باتیں کرتا ہے، لا یعنی کام کرتا ہے، تو اس کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کتے جیسی ہے، اس گدھے جیسی ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا لیکن سمجھتا نہیں ہے، اسے وعظ اور نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ لوگوں سے بات کرنے میں مشغول ہے۔ خطبے کے دوران بات کرنا اور اپنے کپڑے سے کھیلتے رہنا، کچھ لوگ ہیں اپنے کپڑے ہی سے کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں چٹائی سے کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں اپنی ناک کے اندر انگلی ڈال کے کھیل رہے ہیں، کہ نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں عبث ہے، جمعہ کے ثواب اور اجر کو برباد کر دینے والی ہے۔ کتنی اہم ہیں؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، کون؟ حضرت ابو ذر، جنہیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جمعہ کے وقت لیے دیر سے پہنچا تو ابی بن کعب کے بغل میں بیٹھ گیا، جس کے بغل میں؟ ابی بن کعب کے بغل میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں سورہ براءت کی بعض آیتیں، یہ سورہ براءت تلاوت فرمائی، تو ہم نے ابی سے کہا ارے یہ سورت کب نازل ہوئی؟ کوئی گناہ کام پوچھا تھا؟ جی۔ ابی نے غصے سے دیکھا اور پھر متوجہ ہو گئے خطبے کی طرف۔ ہم نے کہا دوبارہ بھائی جان یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ پھر مجھے غصے سے دیکھا اور خطبہ سننے لگے۔ ہم نے تیسری بار کہا بھائی جان یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ پھر غصے سے دیکھا اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر جب جمعہ ختم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا تجھے تیرے جمعہ کا کوئی ثواب نہیں ملا، جمعہ پڑھنے آئے ہو تمہیں جمعہ کا کوئی ثواب، تمہارا جمعہ بیکار گیا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم خطبہ کے دوران بات کر رہے تھے۔ کہا کہ سیدھے میں پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ اللہ کے رسول یہ ابی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہا ہے؟ کہا یہی ہے کہ ہم نے آپ کو سنا کہ سورہ براءت کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، تو اولاً ہمیں غصے سے دیکھے ہیں، بتایا نہیں ہم کو، اور ہمیں کیا دھمکی دے رہے تمہیں جمعے کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا صدق ابی، صدق ابی، صدق ابی، ابی نے سچ کہا، ابی نے سچ کہا، ابی نے سچ کہا کہ جو خطبے کے درمیان بات کرے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا من مس الحصى فقد لغا، اگر پہلے مسجدوں کے اندر کیا بچھی رہتی تھی؟ کنکریاں، اور ہم نے دیکھا ہے سعودیہ میں، جب میں گیا تھا آج تو ختم ہو گیا، خاص طور پر وہ بھائیاں جو دیہات کے علاقے میں تھیں، وہ باریک جیسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ بچھائے رکھتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اولاً گرمی میں وہ گرم نہیں ہوتی تھی، گرمی میں وہ گرم نہیں، تو گرمی کے موسم میں عام طور پر وہاں گیا تو عصر نہیں تو مغرب عشاء فجر یہ تینوں نمازیں باہر پڑھی جاتی تھی، تینوں نمازیں باہر پڑھی جاتی تھی، اور اسی پر فرشہ بچھا لیے
قالین بچھائے اسی پر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا جو کنکڑی برابر کرتا ہے وہ بھی لغو کام کر رہا ہے، اور جس نے لغو کام کیا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس شخص کی مثال گدھے جیسی ہے جو خطبہ کے دوران بات کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ نے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی مثال بہت بری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہیں، چومتا بھی ہے، کوئی بات نہیں۔ اصل جھٹلانے کی مثال یہ ہے کہ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، میراث میں کیا لڑکے کو لڑکی کا ڈبل ملے گا۔ آج اولا تو لڑکی کا حصہ دیا ہی نہیں جاتا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے۔ لڑکی کو میراث میں اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اللہ کی قسم یہ تقسیم جو ہے کسی انسان کی نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقسیم۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایک والد کا اگر انتقال ہو گیا تو جو چیز وہ چھوڑ کے گیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی مرد عورت اس کے وارث بن جاتے ہیں، اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب آپ کی بہن اس کی مالک بنی ہے اور آپ اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ بعد میں آپ کے بچے بھی سمجھے پھر نہیں دیے، ان کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو بہت لوگ فلسفہ جھاڑنا شروع کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں یہ کیا بات ہے، جیسے لڑکا اپنے ماں باپ کا ہے ویسے لڑکی بھی اپنے ماں باپ کی ہے، اس کو آدھا کیوں ملے، اس کو برابر ملنا چاہیے۔ تو یہ دونوں لوگ کیا ہے، فتنے کے اندر ہیں۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ نہ کرنا یہ بھی کتاب الہی کو جھٹلانا ہے۔ تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ ھدی للمتقین، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ آپ کس کو پانی پلائیں گے؟ جس کو بلائیں پانی پینے کے لیے اور بھاگ کر کے اپنے گھر چلا جائے، اس کے گھر لے کے جائیں گے آپ؟ یہی تو اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کتاب سے اگر فائدہ آپ چاہتے ہیں، آپ کو ہدایت ملے، تو اس کی ہدایت قبول کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا اور لوگوں میں عام کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ چاہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص چاہے جتنا بڑا علامہ بن جائے، چاہے جتنی لمبی تقریر کر لے، اگر وہ اپنی بتائی اور اپنی تقریر ان پر عمل نہیں کرتا تو آپ اسے چاہے حضور کہیں، حضرت جی کہیں، جو بھی کہیں، قرآن کی اصطلاح میں وہ گدھا ہے، وہ مولانا نہیں ہے، وہ علامہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں گدھا ہے۔ وہ حافظ قرآن، چاہے اسے قرآن جتنا یاد ہو، جتنی خوبصورت آواز میں پڑھتا ہو، آپ چاہے جتنی عزت دیتے ہو اس کو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، وہ اگر اپنے قرآن پر عمل نہیں کرتا تو وہ حافظ صاحب نہیں بلکہ کیا ہے، وہ گدھے صاحب ہے۔ تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ساتھیو یہ آیت بڑی اہم ہے، جسے ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دل کا نور بنائے، ہمارے روح کے لیے سرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے جنت کی طرف لے جانے والا ذریعہ بنائے، نہ ایک ہی
ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔